وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 29۔ قل ان تخفو، کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ گے، ما فی صدورکم، جو تمہارے سینوں میں ہے، او تبدوہ، یا تم ظاہر کرو گے اس کو، یعلمہ اللہ، اللہ جانتا ہے اس کو۔ یعنی جو بھی چیز انسان اپنے دل میں سوچتا ہے یا اس کو ظاہر کر دیتا ہے، زبان سے ادا کر دیتا ہے یا عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور یہ آیات اس طرح کی بار بار قرآن پاک میں آتی ہیں کہ کوئی گناہ کی چیز اگر آپ نے دل میں صرف سوچی بھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اور اس آیت کو میں پڑھ رہی تھی تو مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے روایات میں۔ یہ ان کے قبول اسلام سے پہلے کا واقعہ ہے کہ بہت سخت طبیعت کے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور کافی اسلام کی دشمنی بھی تھی ان کے دل میں۔ تو کہتے ہیں، خود ہی بیان کرتے ہیں کہ ایک بار انہیں ایک رات جو ہے وہ باہر گزارنی پڑی، گھر سے باہر گزارنی پڑی۔ تو وہ کہتے ہیں میں حرم گیا تو میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے نماز کی نیت باندھی۔ تو کہتے ہیں حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو نا اس کے کعبے کے پردے میں چھپا لیا، کیونکہ سننا چاہ رہے تھے۔ اور آپ کو یہ بات اچھی طرح سے پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک پڑھتے تھے، تلاوت فرماتے تھے، تو مشرکین مکہ جو تھے، بڑے بڑے اسلام کے دشمن، وہ چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے، کیونکہ ان کو ڈائریکٹ سمجھ آتی تھی نا قرآن کی، جیسے ہمیں اردو سمجھ میں آتی ہے، تو ان پر بہت اثر ہوتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں میں پردے میں چھپ کر سننے لگا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سورہ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ تو کہتے ہیں میں نے سنا، غور سے جب سنا تو حیران، کہتے میں رہ گیا، میرے دل کی عجیب سی حالت ہوئی، اور میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ خدا کی قسم یہ تو کوئی شاعر ہے، کیونکہ اس زمانے میں شاعری لوگ کرتے تھے، مبہوت رہ جاتے تھے باقی سب لوگ سننے والے، اتنی خوبصورت شاعری کیا کرتے تھے عرب کے لوگ۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات پڑھی تو کہتے ہیں کہ مجھے لگا کہ یہ تو کوئی شاعر ہے، انہوں نے یہ بات اپنے دل میں سوچی۔ اور سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے آیات تلاوت فرمائیں نماز میں، وہ کون سی تھی؟ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، کہ یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ وہ کہتے ہیں میرے دل کی عجیب حالت ہو گئی یہ بات سن کے، کہ میں نے دل میں یہ بات سوچی اور آگے سے جواب مل گیا۔ تو کہتے ہیں میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ یہ تو کوئی کاہن ہے، یعنی یہ تو کوئی جادوگر ہے جو جان رہا ہے کہ میرے دل میں کیا بات ہو رہی ہے۔ اور آگے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت تلاوت فرمائی، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں معلوم تھا کہ حضرت عمر سن رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے آیت تلاوت فرمائی، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے، تم لوگ کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو میرے دل کی، حضرت عمر کہتے ہیں، حالت تھی کہ بیان سے باہر تھی، کہ وہ دل میں وہ سٹارٹ ہو گیا نا، ایک جیسے بیج نہیں ڈل جاتا کہ یہ کیسا قول ہے۔ تو سبحان اللہ، یہ آپ نے بھی اپنی زندگی میں بہت دفعہ ایکسپیرینس کیا ہوگا۔ آپ کی زندگی میں کوئی پریشانی ہوتی ہے، کوئی بات ہوتی ہے جو اندر ہی اندر دل میں ہوتی ہے، اور اچانک آپ قرآن پاک پڑھنے لگتے ہیں اور آپ کو اس کا جواب مل جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اتنے لوگوں سے یہ بات میں نے سنی ہے کہ لٹرلی انسان کہتا ہے کہ کیسے آپ وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں قرآن، اور آپ کو آپ کی اس پریشانی کا، اس بات کا جو آپ کو اندر سے تنگ کر رہی ہوتی ہے، وہ اس کا جواب ہوتا ہے قرآن کے اندر۔ اور یہ بہت دفعہ قرآن پاک کے ساتھ یہ معجزہ ہوتا ہے۔ تو اللہ ہر چیز کو جانتا ہے جو ہمارے دلوں میں ہے اور جو کچھ بھی ہم ظاہر کرتے ہیں۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ ہر چیز اس کائنات میں جو ہو رہی ہے وہ سب کی سب اس کے علم میں ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں نا کہ اتنی اللہ کی مخلوق ہے، بے شمار بے حساب انسان ہیں، جن ہیں، حشرات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، پرندے ہیں، مچھلیاں ہیں، کیا حیوانات ہیں، کتنی اللہ کی مخلوق ہے، اور ہر ایک کے بارے میں اللہ جانتا ہے، اس کے رزق کا انتظام کر رہا ہے۔ ہر چیز میں سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ میں کیا حیثیت ہے میری، ایک ذرے سے بھی کم کی حیثیت ہے میری، لیکن
میں کیا سوچتی ہوں، میں کیا کرتی ہوں، ہر چیز اللہ کے علم میں، یعنی ہماری تو سوچ اس چیز کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی ہے کہ اللہ کا علم کیا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، نہ صرف وہ باخبر ہے، نہ صرف وہ جانتا ہے، پورا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے۔ جو چیز بھی یہاں پر ہو رہی ہے، ریت کا ایک ذرہ بھی اگر ہلتا ہے، اللہ اس کو جانتا ہے، اس کا پورا کنٹرول ہے اس پوری کائنات کے اندر۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر و کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔